السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے تو دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خواجہ بھائی عمرہ سے تشریف لائے اور اس خوشی کے موقع پر آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم سب سے پہلے محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور اس کے بعد ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ خوشی کے موقع پر اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے، لیکن عنوان جس عنوان کی موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں علماء اور سادات اکرام کی موجودگی میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے علاقائی لیول ہی پر نہیں یا نیشنل لیول پر ہی نہیں، انٹرنیشنل لیول پر یعنی عالمی سطح کے اعتبار سے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے جس عنوان پر آج کی اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اس وقت میرا دورہ ہندوستان کے جن جن اسٹیٹس یا جن جن شہروں میں ہو رہا ہے، موقع چاہے ربیع الاول شریف کا ہو، چاہے 11ویں شریف کا ہو، چاہے ماہ محرم الحرام ہو، چاہے غریب نواز کی چھٹی شریف کا موقع ہو، چاہے کسی علاقے کا سالانہ جلسہ ہو، چاہے کسی بزرگ کے عرس پاک کی محفل ہو، آج ہر جگہ پر اکثر یہی عنوان دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے یہاں نشے پر بیان کرنا ہے۔ موقع ربیع الاول شریف کا، 11ویں شریف کا، چھٹی شریف کا، لیکن عنوان نشے پر۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جتنی بیماریاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، انہی بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری کا نام نشہ ہے۔ اور میں ادھیڑ عمر کے لوگوں یا جوانوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ اب تو مسلمان اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں 12 14 سال کے بچے باقاعدہ نشہ کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھیں، اس وقت ہندوستان میں ایک بیماری جو تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے کینسر کی بیماری، یعنی نشے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کینسر کی بیماری۔ اور کینسر کی بیماری پہلے جتنی ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں ہمارے ملک میں 300 گنا زیادہ تیزی سے کینسر کا مرض پھیل رہا ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پورے ہندوستان میں جس اسٹیٹ میں سب سے زیادہ کینسر کے مریض پائے جاتے ہیں وہ گجرات۔ اور گجرات اس لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کے گجرات میں کم عمر کے بچوں کو بھی ماوا، زردہ، گٹکا کھاتا ہوا دیکھا۔ بلکہ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، ہم کہیں جاتے ہیں، کبھی کوئی ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے نا، چاہے وہ احمد آباد ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ راجکوٹ ہو، جب ہم جاتے ہیں وہاں تقریر کرنے کے لیے تو جو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے منہ میں ماوا، زردہ، گٹکا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ ایک مولانا کو ریسیو کرنے کے اعتبار سے ایئرپورٹ پہنچے ہیں، لیکن کسی ایک کا منہ ایسا نہیں ہے کہ جو منہ کھول کر آنے والے مہمان کو سلام کر سکے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں تو وہ منہ اوپر کر کے جواب دیتے تاکہ منہ کے اندر جو موجود ہے وہ مولانا پہ نہ گر جائے۔ آپ سوچیں، یوں منہ کر کے بات کرتے ہیں، کتنی دور جانا ہے یوں جواب دیں گے، سلام کرو تو یوں جواب دیں گے، قریب میں کوئی مسجد ہے تو یوں جواب دیں گے۔ کیوں؟
اس کی وجہ کہ منہ صاف کر کے وہ نہیں آتے بلکہ ان کے منہ میں ماوا زردہ گٹکا ہوتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کم عمر کے بچوں کو میں نے آپ کے یہاں پر یہ ساری چیزیں کھاتا پیتا ہوا دیکھا، اور وہ بھی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1450 سال پہلے منع کر دیا، ان چیزوں سے بلا ہمارا اور آپ کا کیا تعلق ہو سکتا. لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جن جن برائیوں کے دروازے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بند کر دیے، آج ان برائیوں کے تمام دروازوں پر آپ کو سب سے زیادہ اگر کھڑی ہوئی کوئی قوم نظر آئے گی تو قوم مسلم نظر آئے گی. چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ ناچ گانا ہو، چاہے وہ حرام روزی ہو، جتنی برائیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آج ان تمام برائیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہے تو اللہ رسول کو ماننے والی قوم ملوث ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک انسان کا دنیا میں اسٹیٹس، ایک انسان کا دنیا میں عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس انسان کی ذمہ داری اور جواب دہی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بینک میں جاب کرنے والے چپراسی کی حیثیت اور ہے، اور بینک کے مینیجر کی حیثیت اور ہے. کسی اسکول میں کام کرنے والے پیون کی حیثیت اور ہے، اور اسکول کے پرنسپل کی حیثیت اور ہے. کسی مدرسے میں کھانا بنانے والے باورچی کی حیثیت اور ہے، اور مدرسے کے ناظم کی حیثیت اور ہے. کسی گھر میں موجود چھوٹے سے بچے کی حیثیت اور ہے، اور گھر میں بڑے بزرگوں کی حیثیت اور ہے. بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی بینک کے اندر چوری ہو جائے تو چپراسی کی جواب دہی نہیں ہوتی بلکہ جواب دہی مینیجر کی ہوتی. اگر کسی اسکول کا ریزلٹ 10th میں اچھا نہ آئے، یعنی ایسا اسکول جس کا 10th میں ہر سال 100% ریزلٹ آتا تھا، سڈنلی 2-3 سال کے بعد اس کا ریزلٹ 50% سے بھی کم ہو جائے تو جواب دہی اس اسکول کے پیون کی نہیں ہوتی بلکہ پرنسپل اور ٹیچرز کی ہوتی ہے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بس اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے کسی XYZ مذہب کا ماننے والا بنا کر پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اس مذہب کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام. تو جب اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا کیا، اللہ نے ہمیں نبی کی شکل میں اپنا محبوب عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ نے ہم پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں رکھی، ہماری بہت جواب دہی ہے. اور یہ یاد رکھنا میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی کسی باطل مذہب کا ماننے والا اگر شراب پیے تو قیامت میں اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا. اگر وہ جوا کھیلے تو قیامت میں اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا. اگر وہ سود کھائے تو قیامت میں اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا. اگر وہ تاش کے پتے پھینٹے، اگر وہ شراب کے پیالے چٹکائے، اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دے، اگر وہ زنا کے اڈوں پر جائے، اگر وہ جوئے کے اڈے چلائے، اگر وہ شراب پیے نہیں بلکہ بیچا کمایا کھایا کرے، وہ دنیا کے کسی گناہ اور برائی میں مبتلا ہو تو قیامت میں اس سے ان تمام گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ
اس کا سب سے بڑا پاپ جو ہے وہ شرک ہے. اس سے قیامت میں شرک کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اور اپنے سب سے بڑے پاپ کی وجہ سے اس کو سیدھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اس کا کفر ہے اور اس کا کفر اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم سے اور آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں کتنی سختی کے ساتھ حساب لے گا جانتے ہو. شراب پینا تو دور کی بات, جوا کھیلنا تو دور کی بات, تین پتی کھیلنا تو دور کی بات, ماں باپ کو جھڑکی دینا تو دور کی بات, سود کے دھندے کرنا تو دور کی بات, شراب کے پیالے چٹکانا تو دور کی بات, زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات. اگر راستے کے کنارے کھڑے ہو کر بات کرتے ہو تو نبی نے فرمایا اللہ تم سے اس کا بھی حساب لے گا اور تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے سب سے زیادہ انہی پر قبر میں عذاب ہوگا, عذاب مسلط کیا جائے گا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے. اب آپ سوچیں, علماء اور فقہ فرماتے ہیں, توجہ سے سنیے گا, فرماتے شراب پیشاب کی مانند ہے, شراب پیشاب ہی کی طرح ناپاک اور نجس ہے. کھڑے ہو کر راستے کے کنارے پیشاب کریں اور آپ کے اپنے پیشاب کا چھینٹا آپ کے جسم یا آپ کے کپڑوں پر پڑے یا آپ بیٹھ کر پیشاب کریں, لیکن پیشاب کرنے کے بعد طہارت حاصل نہ کریں بلکہ ہاتھ کو یوں پینٹ میں پوچھیں اور یوں چین بند کر کے چل پڑیں, تو اس گناہ کی وجہ سے قبر کے عذاب میں آپ کو مبتلا کیا جائے گا. اپنے ہی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تو ذرا سوچ کے تجھے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور یہ بھی پیشاب کے چھینٹے اندر نہیں گئے بلکہ کپڑوں پر جسم پر لگ گئے تو قبر کا عذاب ہوگا. اب پیشاب کی مانند نجس شراب کو جو روزانہ دن رات منہ کے اندر ڈھکیلتا ہے, اپنا پیٹ شراب جو ہے پیشاب نما شراب سے بھرتا ہے, اب سوچو کہ اسے قبر میں بھی عذاب ہوگا اور جہنم میں بھی عذاب ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, مجھے کئی سالوں پہلے کسی نے دلی سے کال کیا اور کال کر کے وہ کہنے لگا کہ ہمارے بڑے ابا کو کینسر ہو گیا ہے اور دلی کے فلاں اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے. ہم بہت علاج کر چکے لیکن اب تک کوئی آرام نہ ملا. وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چند دنوں پہلے اسی اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے آؤٹ آف ہاسپٹل جا کر مجھے یہ سجیشن دیا, یہ مشورہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بڑے ابا کو کینسر سے نجات مل جائے تو اس کا آسان طریقہ یہ, جو دوائیاں چل رہی ہیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کا کرتے رہیں ٹریٹمنٹ, لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑے ابا سے کہیں کہ صبح سو کر اٹھنے کے بعد جو پہلا پیشاب کریں گے نا, اس پیشاب کو جمع کر کے کسی برتن میں پی لیا کریں. اپنے ہی پیشاب کو پی لیں, 1-1.5 مہینے کے بعد وہ خود دیکھیں گے کہ وہ صحت مند ہو گئے اور بیماری ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. تو اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. اس نے مجھ سے کال کر کے پوچھا کیا بات بتائیں. میں نے کہا پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر جسم پر لگ جائے تو قبر کا عذاب ہو. اگر کوئی اسے پینا شروع کر دے تو سوچو اس کی تو آخرت گئی, اس کی تو آخرت گئی. میں نے کہا جس نے تم کو مشورہ دیا ہے اس ڈاکٹر سے کہو کہ اپنے اس فارمولے پر کیوں نہیں ایک سیمینار رکھتا اور اپنی ریسرچ کو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا.
میڈیکل سائنس کو بتا دے کہ پیشاب سے بڑھ کر کینسر میں آرام دینے والی کوئی چیز نہیں، پھر یہ دوائیاں کیوں، کیمو تھراپی کیوں، پھر یہ آپریشن کیوں، پھر یہ اتنے بڑے بڑے کینسر کے ہاسپٹل کیوں؟ یہ تو بڑا آسان سا فارمولہ، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ میں نے کہا اس سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک تو کسی ڈاکٹر کی بات سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ ہم کینسر کی بیماری سے نجات کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے جس کام کو شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا یہ نسخہ واقعی بہت فائدہ مند ہے تو تم کیوں نہیں اس اپنی ریسرچ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو؟ میں مسلمان ہوں، میں تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنے مذہب کے ماننے والے کچھ پیشنٹس کو جمع کرو، ان پر ریسرچ کر کے دیکھ لو، اور اگر ان کو آرام مل جائے تو دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں میرے نبی نے 1450 سال پہلے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم راستے کے کنارے کھڑے رہ کر پیشاب کریں، اللہ ہم سے حساب لے گا۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ تم سے پانی کے قطرے کا حساب لینے والا۔ میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، دوستی یاری کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو پینے میں، وضو میں، نہانے میں، کپڑا برتن دھونے میں، اپنی گاڑی کو، بائک کو، گھر کو صاف کرنے میں تم جو پانی استعمال کرتے ہو آقا فرماتے اللہ قیامت میں تم سے پانی کے قطرے کا حساب لے گا۔ جب اللہ قیامت میں پانی جیسی نعمت کا حساب لے گا تو کیا اللہ ہم سے ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا اللہ ہم سے 40 50 60 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں اگر آپ سے پوچھوں یہ آنکھ کس نے دی، یہ کان کس نے دیے، یہ ہاتھ کس نے دیا، یہ زبان کس نے دی، تو میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی ایک زبان ہو کر کہے گا اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ جب یہ سب کچھ مانتے ہو کہ دینے والا اللہ ہے، کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو پتہ چلا مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے جس نے یہ عطا کیا ہے۔ اب جب مالک نے یہ سب کچھ عطا کر دیا، اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، یہ اس کی نعمت ہے، میں مالک نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔ تو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے مالک وہ ہے، تو قیامت میں جو کچھ دیا ہے اللہ یقیناً ہم سے اس کا حساب بھی لے گا۔ آپ بچے کو پیسہ دیتے ہو اسکول کی فیس بھرنے کے لیے، بیٹے بیٹی کو پیسہ دیتے ہو کالج کے ایڈمیشن اور فیس بھرنے کے لیے، حساب لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ اپنی دکان میں کام کرنے والے نوکر کو کسی کام سے بیچتے ہو، پیسے دیتے ہو تو حساب لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ اپنی بیوی کو ہر مہینے 10 12 15 20 ہزار دیتے ہو گھر چلانے کے لیے تو حساب لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کو چند ٹکے دے دو تو اس کا حساب لو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، کیا اللہ قیامت میں ہم سے حساب نہیں لے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن ہر کسی سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے پاؤں تک ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اٹھانا تو دور کی بات، ہلا نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لو۔ اور ان 5 سوالوں میں 2 سوال اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جو زندگی دی تھی بتا اس زندگی کو تو نے کہاں گزارا تھا؟ آپ بتائیے، لکھ کر رکھا ہے آپ نے؟ صبح کہاں گئے، دوپہر کہاں گئے، شام کہاں گئے، اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سال بھر جو کماتے ہو اپنی محنت سے، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے بزنس کے ذریعے آپ سال بھر جو بھی کماتے ہو، آپ بتائیے اینڈ آف دا ایئر آپ گورنمنٹ کو اکاؤنٹ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے۔ ہم جیسے جن کے کاروبار ہیں
جن کا لاکھوں کا ٹرن اوور ہے ان کی بات الگ، ہم جیسا کوئی نوکری کرنے والا ہونا تو اس کو بھی اینول ٹرانزیکشن کا ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ سال بھر میں میں نے کتنا کمایا، کہاں کہاں انویسٹ کیا ہے، کتنا میرا ایکسپینس ہے، کتنی میری سیونگ ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ چلو نہیں بتائیں گے، بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہو تو گورنمنٹ کی نظر میں آپ کا سارا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ ایک آدمی کی اگر 4 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے تو چاروں بینکوں کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک پین کارڈ نمبر، ایک آدھار کارڈ نمبر، اور اس کے 4 اکاؤنٹ، کون سے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اچانک 3 لاکھ روپے آ گئے اور 2 دن کے بعد چلے بھی گئے تو کہاں آیا کہاں گیا، آپ کو لگتا ہے صرف آپ جانتے ہو، گورنمنٹ کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو آپ کو حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کا پراپر حساب دیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں دیتے تو انکم ٹیکس کا آپ کو نوٹس آ جاتا ہے، ارے دکان میں نے بنایا ہے، بزنس کا سیٹ اپ میں نے کیا ہے، اپنی محنت سے فیکٹری میں نے لگائی ہے، اپنے عقل اور ذہانت سے میں نے یہ سب کچھ کھڑا کیا ہے۔ اپنی محنت سے کمائے جائے مال کا بھی حساب جب گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے تو بتائیے رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، کیا قیامت میں اللہ ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا؟ دے کر چھوڑ دیا، جا بندے جی لے اپنی زندگی، عیاشیاں کر لے، بغاوت کر لے، نافرمانی کر لے۔ اللہ نے اپنے ایک ولی سے فرمایا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے، اللہ نے الہام فرمایا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے، میرے بندے کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بند کمرے میں چلے جاتے، کھڑکیاں بند کر لیتے، دروازے بند کر لیتے ہیں، پردے کھینچ دیتے ہیں۔ جا میرے بندوں سے کہہ دے، جب اپنے جیسے بندوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو سکے، وہ کھڑکیاں دروازے پردے سارے تام دیتے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دے کہ یہ وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتے جہاں سے ہر وقت انہیں ان کا رب دیکھا کرتا۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب ان کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے نبی نے سب سے اونچے بڑے پہاڑ کی مثال دی، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی۔ صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے سبحان اللہ، اتنی نیکی، ایسے لوگ اتنے نیک، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا، کوئی گنتی نہیں ہوگی نیکی کی، ان کی نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کانپ گئے، ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، کتنے نیک ہوں گے، کتنی نیکیاں کر کے آئے ہوں گے، تھوڑی دیر پہلے ذہن میں یہ خیال تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کانپ گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم تھے، سیدنا عثمان غنی اور مولائے کائنات تھی، جناب ابو ہریرہ اور حضرت بلال تھے۔ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی پھر بھی نیکیاں کام نہیں آئیں گی بلکہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کون سے گناہ کے جس نے جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی جلوتیں تو اچھی رہی ہوں گی لیکن خلوتیں اچھی نہیں رہی ہوں گی۔ یہ جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں گے، جلوتوں اور خلوتوں سے مراد
جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں گے تو جلوس میں بھی شریک ہو جاتے ہوں گے، 12ویں کا جھنڈا بھی اٹھا لیتے ہوں گے، تب رات کو جمع ہو کر کھچڑا بھی پکا لیتے ہوں گے، یا حسین کا نعرہ بھی لگا لیتے ہوں گے، جلسے میں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہوں گے، جمعہ بھی پڑھنے مسجد میں آ جاتے ہوں گے۔ یعنی جب لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نیک بن جاتے ہیں۔ یہ جلوتوں کا عالم تھا کہ نیکوں کے ساتھ ہوتے تو نیکی کا کام کر لیتے تھے، لیکن جب یہی تنہائی میں ہوتے تھے، جب یہ خلوتوں میں ہوتے تھے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے تھے، یہ بغاوت کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے، تو نبی نے فرمایا جلوتوں میں انہوں نے نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر جمع کر لی، لیکن خلوتوں کے گناہ جو ہیں ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن گئے۔ ہم یہاں جتنے موجود ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ بات صحابہ کی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ بات ہماری اور آپ کی ہو رہی تھی۔ بلکہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کیٹیگری میں بھی ہم نہیں آتے۔ ہم میں سے کوئی ہے جس کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہے؟ یہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی؟ یہ شب برات و شب معراج میں مسجد میں آنے والے کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر؟ یہ رمضان شریف کی 1، 2، 3، 4 تاریخ کو تراویح پڑھ کے باقی 26 دن غائب ہونے والے کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر؟ ہفتہ بھر اللہ کے گھر کا رخ نہ کرے، صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھے اور نہ پہلے کی سنت نہ بعد کی سنت 2 پڑھ کر بھاگ جائے، اس کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر؟ ہماری تو وہ بھی اوقات نہیں ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر تھی، تنہائی کے گناہ انہیں جہنم میں لے گئے، ہماری تو تنہائی گناہ سے بھری پڑی ہے۔ ہم تو جلوتوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو خلوتوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو لوگوں سے چھپ چھپا کے بھی گناہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارا کیا بنے گا؟ ارے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی تھی، جب وہ جہنم میں چلے گئے تو کل قیامت میں ہمارا اور آپ کا کیا ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جوانی آپ نے کیا سمجھا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ طاقت آپ نے کیا سمجھا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ بازوؤں کے جوڑ کی طاقت آپ نے کیا سمجھا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے مانتے ہیں نعمت کہیں الحمدللہ، سمجھے نہیں شاید آپ؟ جوانی کو جو رب کی نعمت مانتا ہے وہ بلند آواز سے کہے الحمدللہ۔ اگر جوانی اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کا استعمال دینے والے رب کی نافرمانی میں، اللہ نے جوانی دی مانتے ہو تو اسی جوانی کو رضا الہی کا سبب بنا لو، اس جوانی کو تباہی بربادی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس جوانی کو عبادت اور ریاضت میں ڈال دو، اس جوانی کو جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والے، غریب نواز سے محبت کرنے والے، مخدوم کی چوچا سے محبت کرنے والے، وارث پاک سے محبوب الہی سے محبت کرنے والے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جن جن بزرگوں سے محبت کے دعوے کرتے ہو، کیا بتاؤ ان بزرگوں نے اللہ کے سجدوں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا تھا؟ کمر جھکے گی تو اللہ اللہ کریں گے، آنکھ کی روشنی کم ہو جائے گی تو کرتا پیجامہ سلوا لیں گے، اب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سجدوں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا تھا؟ ارے غریب نواز اپنے گھر سے نکلے تھے تو عمر کتنی تھی؟ غوث اعظم اپنے گھر سے نکلے تو عمر کتنی تھی؟ مخدوم پاک اپنے ملک سے نکلے تو عمر کتنی تھی؟ اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جوانی کو اللہ کی نعمت مان کر اپنی جوانی کو اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارا، اور یہی وجہ تو ہے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا کر دی، ایسی زندگی عطا کر دی۔ ہمارا ان سے خونی خاندانی اگرچہ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور انہی کا ماننے والا۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب بتائیے ہے نا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہر طرف نبی کی آمد کا جشن ہوگا۔
لوگ کھلے دل کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ نبی کی آمد کی خوشی میں آپ ہر طرف دیکھیں گے تو لوگ خوش نظر آئیں گے۔ میں کہتا ہوں سنیو، ارے جس نبی کے آنے پر تم خوش ہو ایسے بن جاؤ کہ وہ بھی تم سے خوش ہو جائیں۔ ان کے آنے پر تو خوش ہو، لیکن کیا وہ ہم سے خوش ہیں؟ جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ شاید آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، پتا نہیں خوش ہے کہ نہیں ہے۔ ارے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ لو، ماں باپ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے ماں باپ خوش نہیں ہیں ان سے اللہ رسول راضی ہوں گے؟ پیر صاحب کی رضا پر اللہ رسول کی رضا نہیں ہے، ماں باپ کی رضا پر اللہ رسول کی رضا ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض، وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اب بتائیے جس سے اس کی ماں بھی راضی نہیں، جس سے اس کا باپ بھی راضی نہیں، اس سے اللہ رسول راضی ہوں گے؟ میں کہتا ہوں پھر تو ربیع الاول کی 12ویں نہیں، ہر مہینے کی 12ویں منا لے، لیکن ماں باپ راضی نہیں ہے تو ہر مہینے نبی کی 12ویں منانا تیرے کام نہیں آئے گا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ماں، توجہ ہے نا آپ کی، ایک گھر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بتائیے گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ دکھی ہوتے ہیں؟ جی ایک بیٹے کے بعد دوسرا بھی ہو جائے تو بھی خوش، تیسرا بھی ہو جائے تو بھی خوش۔ بیٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو خوش نہیں ہوتے، اور ایک کے بعد دوسری ہو گئی تو تکلیف اور بڑھ جاتی، تیسری ہو گئی تو تکلیف اور بڑھ جاتی۔ لیکن بیٹوں پر بیٹے ہوتے جائیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، خوشی پر خوشی بڑھتی چلی جاتی۔ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو صرف ماں ہی خوش نہیں ہوتی، باپ ہی خوش نہیں ہوتا، بلکہ پورا خاندان خوش ہو جایا کرتا ہے۔ نانا بھی خوش بن گیا، میں نانی بن گئی، میں ماموں بن گیا، میں چاچا بن گیا، پورے خاندان میں خوشی ہوتی کہ بیٹا ہوا بیٹا ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پالا ہے اور 9 مہینے کے بعد اپنی جان کو داؤں پر لگا کر جس ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، پھر جنم دینے کے بعد جس ماں نے اس بچے کو 2 سال اپنے سینے سے لپٹائے رکھا ہے، اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، کبھی اس کا تھوک صاف کیا، کبھی اس کی ناک صاف کی، کبھی پیشاب صاف کیا، کبھی پیخانہ صاف کیا۔ ارے جب بچے کو الٹی ہوتی تھی تو لوگ دیکھ کر بھڑک جاتے تھے، لیکن ماں فوراً سینے سے لگا لیتی تھی، میرے بچے کو الٹی ہو گئی، پتہ نہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے، وہ فوراً الٹی کو صاف کرتی تھی۔ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اپنے بچے کو سینے سے لپٹا کر اس کی رگوں میں دودھ کو منتقل کیا۔ آپ ذرا سوچیں، جس نے لقمہ بنا کر کھلایا، رات کے اندھیرے میں سینے پر لٹا کر سلایا، جب تیری آہ نکلتی تھی تو ماں کی چیخ نکل جاتی تھی، اگر تجھے زور سے ڈکار بھی آتی تو ماں گھبرا جاتی تھی، اگر تو رات کو چونک کر اٹھ جاتا تو ماں رات بھر سو نہیں پاتی تھی۔ وہ ماں جس نے تجھے جوان کرنے کے لیے اتنی محنت مشقت کی، اب ذرا بتا جیسے جیسے تو جوان ہو رہا تھا ویسے ویسے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، تیری کمر سیدھی ہو رہی تھی، اس کی کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی، تیرے جوڑوں میں طاقت پیدا ہو رہی تھی، اس کے جوڑ کمزور ہوتے جا رہے تھے، تیری آنکھیں دنیا دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں دھندلی ہوتی جا رہی تھی، تیری سانسیں مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کی سانسیں گھٹتی جا رہی تھی، تیری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اس کی دھڑکنیں کٹ رہی تھی، اور جب وہ پوری طرح سے اس بات پر ڈیپینڈ ہو گئی
گئی. اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, اب مجھے کوئی چنتا نہیں, اب مجھے کوئی فکر نہیں, اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, یہ میرا بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. آپ بتاؤ, جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پالا ہے, اپنی جان کو داؤں پر لگا کر پیدا کیا, اور ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بنا آپریشن کے بچہ نہیں, تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں. اب ڈاکٹر اس سے کاغذ سائن کرواتا ہے, ہماری مائیں بھی سن لے, ڈاکٹر اس سے پیپر سائن کرواتا ہے, آپریشن سے پہلے یہ پیپر سائن کرنا پڑے گا. آپ نے کبھی غور کیا وہ کون سا پیپر ہے؟ ارے باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی موت کا کاغذ سائن کرتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے آپریشن میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری اسپتال والوں کی نہیں ہوگی. ایک ایگریمنٹ اسپتال والے سائن کراتے ہیں, اور پھر جب وہ سائن کرتی ہے اس کے پیٹ کو چیرا جاتا ہے, یہ نہ سمجھے کہ ایک اسکمتی چیر دیا بچہ نکل آیا. 7 پرتیں ہوتی ہے جس کو کاٹ کے بچے کو نکالا جاتا ہے. اپنے بچے کی خاطر ماں جان داؤں پہ ہے اور بچے کو جیسے جیسے جوان کرتی ہے, اور جب جو ایک ہرے بھرے درخت کی طرح مضبوط اور طاقتور بن کر جوان ہو کر کھڑا ہوتا ہے, ماں سمجھتی ہے اس کے سائے کے نیچے بیٹھوں گی, اس کا پھل کھاؤں گی, اس سے فائدہ اٹھاؤں گی. لیکن وہی جوان ہوتے ہوتے جرسی بن جاتا ہے, گنجیڑی بن جاتا ہے, شرابی بن جاتا ہے, افیمچی بن جاتا ہے, ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے, اللہ رسول کا باغی بن جاتا ہے. اس ماں پر کیا گزرے گی؟ ارے تیری ایک چھینک اور ڈکار کی وجہ سے, تیری ایک معمولی چیخ کی وجہ سے پوری رات جاگتی تھی. بڑھاپے میں تو چین کی نیند مل جاتی, لیکن تو نے بڑھاپے میں چرسی گنجیڑی بن کر اسے بڑھاپا بھی چین سے گزارنے نہیں دیا. رات کے 2 3 4 بجے تک تو غائب رہتا ہے, اور وہ گھر میں کروٹیں بدلتی رہتی ہے. پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا, پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا, اب تک نہیں آیا, بیٹا کہاں ہوگا. اور جب تو 4 ساڑھے 4 بجے لوٹتا ہے, دروازے پر دستک دیتا ہے, اس سے پہلے کہ باپ کی آنکھ کھل جائے ماں تیزی سے آ کر دروازہ کھولتی ہے. اور جب تو گھر میں انٹر کرتا ہے, ماں کہتی بیٹا 4:30 بج گئے, کہاں تھا پوری رات؟ وہ کہتا ہے میں کہیں بھی ہوں, تجھے کیا کرنا ہے؟ ماں کہتی 4:30 بج گیا. ابا کی آنکھ ابھی لگی ہے, ابا بھی رات بھر پریشان تھے. تو کہتا ہے میں کوئی لڑکی نہیں ہوں, میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں, میں باہر تھا نا تو تھا, تم تو گھر میں تھی نا سو جاتی, تم کو کیا ضرورت تھی جاگنے کی؟ ایک دعا آتی ہوگی کیا تیری برکت کے لیے دعا کرتی ہوگی, کیا تیرے ترقی کے لیے دعا کرتی ہوگی. اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اپنے ماں باپ کا چین و سکون غرق کرنے والے دنیا کے آوارہ نوجوان اچھی طرح سے سن لے, جس طرح سے تو نے اپنے ماں باپ کے چین و سکون کو برباد کیا ہے, اللہ تیری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گا. آج یہ پوزیشن ہمارے پاس آ کر مائیں روتی ہے, ہمارے پاس بوڑھا باپ 62 سال کا بوڑھا باپ آ کے روتا ہے. حضرت میرے بیٹے کو سمجھو, میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مانتا, میں اگر کوئی بات کہہ دوں تو لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جوان ہو گیا, مجھے ڈر لگتا ہے کبھی ہاتھ نہ اٹھا دے, اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. بوڑھی ماں کر کہتی حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. میرا بیٹا مجھے 10 بات سنا دیتا ہے نا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرے شوہر کو کچھ بولتا ہے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, نہ میری عزت کرتا ہے نہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. اس کو پتا نہیں ہے اس کے باپ نے اس کو کتنی محنت سے پالا, اس کو پتا نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی آئے, اپنے والد کی آ کر شکایت کرتے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد میری جیب میں موجود مال کو نکال لیتے, نہ خبر کرتے ہیں نہ اجازت دیتے, مجھے اس سے بہت شکایت ہے, میں بار بار سمجھا کر تھک گیا, وہ مانتے نہیں. میرے آقا نے کہا جاؤ ان کے والد کو بلا کر لاؤ. باپ کو بلا گیا. جب صحابہ نے پہنچ کر کہا چلو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, جیسے ہی پتا چلا کہ نبی بلا رہے ہیں, بوڑھے صحابی جو تھے ان کے دل کو تکلیف پہنچی. عرب کے تھے, شعر و شاعری خون میں گٹی میں ملی تھی. جب خبر ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا, رسول اللہ بلاتے, تو وہ چلے, لیکن دل ہی دل میں کچھ اشعار کہنے لگے, دل ہی دل میں کچھ اشعار کہنے لگے, درد والے, تکلیف والے.
جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا مقدمہ بعد میں سنیں گے، جو تم اشعار دل ہی دل میں کہتے آؤ پہلے وہ اشعار مجھے سنا دو۔ جیسے انہوں نے سنا آنکھیں بھر آئی، وہ بے ساختہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی حق پر ہیں، اللہ بھی حق پر ہے۔ ارے جو اشعار ابھی زبان پر آئے نہیں، جو کاغذ پر اترے نہیں، ابھی تو دل میں آئے تھے، رسول اللہ نے وہ بھی جان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ دکھ بھرے اشعار سناتے ہیں جس کا مفہوم یہی تھا کہ میرے بیٹے تجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی قربانی دی ہے، گرمیوں کی رات میں سردی برداشت کرتا تاکہ تو چین کی نیند سو جا، گرمیوں میں نے گرمی برداشت کی تاکہ تو چین کی نیند سو سکے۔ اشعار کا مفہوم بہت طویل حدیث مبارکہ ہے۔ جب وہ پڑھتے جا رہے تھے نا، اشعار سنا رہے تھے، رو رہے تھے، اور صرف وہی نہیں، رحمت للعالمین آقا کی آنکھیں بھی بہ رہی تھی، پورا مجمع ساون بھادو کی طرح رو رہا تھا۔ جب وہ صحابی درد والے اشعار سنا کر خاموش ہوئے تو جانتے ہو میرے نبی نے، جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اس نوجوان صحابی سے میرے نبی نے فرمایا تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، سنو آج کے بعد تم مجھے نظر مت آنا۔ ارے تم نے میرے پاس آ کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے تمہاری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، تم سنتے جاؤ، آج کے بعد تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ آقا نے 3 مرتبہ کہا، اس کے بعد نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ صحابی رسول تھے، اپنے باپ کی شکایت کرتے ہیں کہ باپ جیب سے پیسے نکالتے ہیں تو رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں سے بات چیت کرنا بند کر دیا، سکرات میں ان کو کلمہ میسر نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا کہ جاؤ ان کی ماں سے کہو کیا ان کی ماں ناراض ہے؟ ماں سے پوچھا گیا تو پتا چلا ہاں، جب سے میں نے شادی کروائی ہے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، میں انتظار کرتی ہوں کہ کمرے میں آئے گا سلام تو کرے گا لیکن میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے، میں انتظار کرتی ہوں دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھ کر 2-4 لقمے تو کھائے گا لیکن دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے میری خیریت بھی نہیں پوچھتا، اپنے ہی بیٹے کو دیکھنے کو ترس جاتی ہوں، اسی لیے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کو کلمہ میں اثر نہیں آئے گا۔ اے چرس چلم گانجے پینے والوں، اے کتا گولی کھا کر مست رہنے والوں، اے وائٹنر ہیروئن اور براؤن شوگر کو اپنا دوست بنانے والوں، ایم ڈی کوریکس اور شراب پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں، اگر تم سے تمہاری بوڑھی ماں ناراض ہے، اگر تم سے تمہارا بوڑھا باپ ناراض ہے، اپنے سارے دوستوں کو راضی کر لو، اپنے پورے محلے کو راضی کر لو، لیکن کل قیامت کے دن دوست احباب کی رضا جنت میں لے کر نہیں جائے گی بلکہ ماں کی آہیں تجھے جہنم کے آگ تک پہنچا دے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو سنے اور دل کے کانوں سے سنے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قریبی شاگرد تھا، قریبی اور چہیتا، آپ کو پتا چلا کہ وہ حالت سکرات میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، سرہانے بیٹھے تو تکلیف میں کرا رہا تھا، آپ بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگے، توجہ سے سننا، بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگے تو آپ کا شاگرد کیا کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا بند کر دو، میں قرآن سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن نہ پڑھنا اور ہے اور قرآن کی عظمت کا مقام کا انکار کرنا یا بیزاری کا اظہار کرنا معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اس نے کہا میں قرآن سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ کانپ گئے کہ یہ کیا ہو گیا اسے، میرا قریبی، میرا چہیتا۔ پھر آپ نے سوچا شاید تکلیف میں ہے، سکرات کی تکلیف میں، آپ نے قرآن شریف بند کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کلمہ پڑھنا بند کرو، میں کلمے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، معاذ اللہ، کلمے سے بیزاری کا اظہار۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ پکڑ لیا گیا، یہ گیا کام سے، یہ پکڑ لیا گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ فرماتے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اٹھا اور اٹھ کر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔
میں اپنے کمرے میں پہنچ کر روتا رہا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے سمجھا کہ مسلمان مرا ہوگا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، پھر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں صرف دن رات اس کے لیے دعا کرتا رہا، اے اللہ اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑ لیا گیا، اے اللہ میرا شاگرد تھا پھر بھی پکڑا گیا، میرا قریبی تھا پھر بھی پکڑا گیا، آخر اس کا پاپ کیا تھا، آخر اس کا جرم کیا تھا۔ کہتے 40 دن تک میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، آخرکار 40ویں رات وہ میرے خواب میں آیا۔ اے جرس چلم گانجے کے دم مارنے والوں سن لو، آپ فرماتے 40ویں دن وہ میرے خواب میں آیا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر ڈامبر کا لباس ہے، یعنی تارکول کا لباس لپیٹا ہوا ہے، اور جہنم اس کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، جیسے باربیکیو بناتے ہیں نا، آگ کی بھٹی پر اس کو گول گول گھمایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے جب میں نے اس کو دیکھا تو اس حال میں دیکھ کر میں کانپ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا جب خواب میں آ ہی گیا ہے تو بتا تو دے کہ آخر تیرا جرم کیا ہے، بتا تو دے کہ آخر تیرا پاپ کیا ہے۔ تو جانتے ہو فضیل بن عیاض کے اس شاگرد نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے حضرت دراصل بات یہ ہے مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس بیماری سے میں تنگ آ گیا تھا، اس بیماری کا علاج میں نے کئی جگہوں پر کرایا لیکن کوئی آرام نہ مل سکا۔ میں دعا تعویذ والوں کے پاس گیا، جھاڑ پھونک والوں کے پاس گیا، میں ایک سے ایک طبیب اور حکیم کے پاس گیا لیکن کوئی میری بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ ایسے میں ایک آدمی نے مجھ کو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ اگر تم اس بیماری سے نجات چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو، سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب پی لیا کرو، سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب پی لو، 2-3 سال ایسی پریکٹس کرو گے تو بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ فضیل بن عیاض کا وہ شاگرد کہتا ہے اپنی بیماری سے تنگ آ کر میں سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے میری پکڑ کر لی اور میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ سوچیں لذت کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، منگیتر کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف بیماری سے نجات کے لیے فضیل بن عیاض جیسے ولی کا شاگرد سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب پیتا ہو علاج کے طور پر تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ تم کتنے بڑے پیر کے مرید ہو گئے ہو، کتنے بڑے استاد کے شاگرد بن گئے ہو، تم تو دوست کی شادی میں شراب پیتے ہو، ہر رات شراب کی بوتلیں کھولتے ہو، ہر رات شراب کے پیالے چٹکاتے ہو، ذرا سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فضیل بن عیاض اپنے شاگرد کے سرہانے بیٹھ کر بھی اس کا ایمان پر خاتمہ نہ کروا سکے تو آپ کا اور ہمارا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علاج کے طور پر ایک پیالہ شراب کا سال میں ایک بار پیے تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ہر رات شراب پینے والا، ہر رات کتا گولی کھانے والا، ہر رات وائٹنر سونگنے والا، کورکس کے دم کورکس پینے والا، چرس چلم گانجے کے دم مارنے والا، آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں صاحب سید ہیں، آپ ان کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی جتنے کرتے ہیں وہ کہ الحمدللہ۔ آپ کے یہاں تو سادات اکرام کا احترام باقی جگہوں کے مقابلے کئی گنا زیادہ کیا جاتا ہے نا۔ آپ تو سادات کا اپنے آپ کو غلام مانتے، عاشق مانتے، پتا چل جائے یہ فلاں مولائے کائنات کی آل میں سے، یہ فلاں مخدوم کی چوٹا کی آل میں سے، یہ فلاں غوث اعظم کی آل میں سے، غریب نواز کی آل میں سے، بچھ جاتے ہیں ان کے سامنے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دیں، ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں؟ جی ابھی تو ماہ محرم گزرا ہے نا۔ میں کل مرکز سے اپنے گھر جا رہا تھا بامبے میں، تو کل رات بھی میں نے دیکھا کہ تقریباً 4 جگہوں پر کھچڑے کی دیگ لگی ہوئی تھی، یعنی محرم کا مہینہ جا کر وقت ہو گیا، پھر بھی امام علی مقام کے نام کا لنگر اب بھی تقسیم ہو رہا۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مولائے کائنات کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں،
ہم غوث و خواجہ سے پیار کرنے والے. اب مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا ہم یزیدی نہیں ہم حسینی. اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ شراب پینا حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام؟ جی. پھر حسینی ہو کر شراب کیسے پیتے؟ حسینی ہو کر چرس چلم گانجے کیسے پیتے؟ حسینی ہو کر کورکس اینٹی وائٹر کیسے لیتے؟ مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے. ایک ایسا علاقہ جہاں پر 90% مسلمان رہتے ہوں، موجودہ دور میں ایسا علاقہ جہاں پر پوری کی پوری آبادی مسلمانوں کی ہو، مسلمانوں کی اس آبادی میں جا کر دیکھو ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا. ہر چوتھے گھر میں آپ کو چرسی گنجیڑی افیم سے مل جائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں ماوا زردہ گٹکا سگریٹ بیڑی پان کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا. آج مسلمان ان برائیوں میں ملوث. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کچھ سالوں پہلے کی بات، ممبئی کے ایک علاقے میں صبح سے شام تک پولیس والوں نے الگ جگہوں پر ریڈ ماری. نشہ مکتی ابھیان چل رہا تھا. نشہ کرنے والوں کو پولیس والے پکڑ رہے تھے. نشہ ور چیزیں بیچنے والوں کو پولیس والے تلاش کر رہے تھے. صبح سے شام تک لوگوں کو جمع کیا، لے جا کر جیل میں بند کیا. پھر اس علاقے کے کچھ NGO والوں کو بلایا کہ آ کر دیکھ لو، ان سے مل لو. اس میں کوئی ایسا تو نہیں جو بے گناہ ہو، جو جبرن ہمارے گرفت میں آ گیا، دیکھ لو، پتہ کر لو. ان NGO والے میں سے ایک کرسچن آدمی جس کی عمر تقریباً 75-78 رہی ہوگی، وہ میرے پاس آیا ایسے ایک جلسے میں، اور میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ گرو جی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا کہیے. وہ کہتا ہے پولیس والوں نے جب ہمیں بلایا اور پولیس اسٹیشن میں لے جا کر دکھایا تو ہم نے پولیس اسٹیشن میں دیکھا تو جانتے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کیا دیکھا بتائیے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جتنے 100 لوگوں کو تقریباً پولیس والے پکڑ کر لائے، صبح سے شام تک نشہ کرنے والے، نشہ ور چیزیں بیچنے والے تقریباً 100 لوگوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا. اور جانتے 100 لوگوں میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے تھے. آپ سوچئے یہ شان کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہو کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی. اس کے بعد کہتے ہو کہ بیٹا بات نہیں مانتا، بیوی بات نہیں مانتی، اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، قرضہ ختم نہیں ہوتا، پوری زندگی کرائے کے مکان میں گزر گئی، اپنا مکان نہ خرید سکا، بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرو گے، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اور سن لو، 11ویں شریف کا مہینہ قریب ہے، یہ روایت ہر سال سنتے ہیں آپ. غوث اعظم کی بارگاہ میں مرید نے آ کر کہا میں بھی نمازی، بیوی بچے بھی نمازی، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی. غوث اعظم نے کہا جا دروازے پر پردہ لگا دے. پردہ لگا کر لوٹا، کہتا ہے تو برکت ہی برکت ہے. برکت کی وجہ کیا ہے؟ بڑی مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا، جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں. غوث اعظم نے کہا تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی، راہ چلتے بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، بے نمازیوں کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی. اب تو نے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا، اب بے نمازیوں کی نگاہوں کی نحوست سے تیرا گھر محفوظ ہے، اس لیے برکت ہی برکت ہوتی ہے. آپ سوچیں اگر بے نمازی کی نظر نمازیوں کے گھر پر پڑ جائے تو نمازیوں کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جس مسلمانوں کے محلے میں صرف بے نمازی نہیں، چرسی گنجیڑی شرابی جواری زانی رہتے ہو، اللہ اس علاقے میں برکت نازل کرے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 4 پیسے کے چکر میں سود کا دھندا کرنے سے مسلمان پیچھے ہٹتا ہے. منافع چاہیے، منافع. میرے نبی نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتر جائے نا تو 40 دن تک اللہ عبادت کو قبول نہیں فرماتا. کتنے دن تک؟ ہفتے میں 6 دن شراب پیو،
اور جا کر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے آؤ، اللہ قبول کر لے گا۔ میں کہتا ہوں شراب پینے والوں، حرام کی کمائی کھانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، تم فلسطین اور غازہ کے لیے بھی دعائیں کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی طویل سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچا، غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کی، بتاؤ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا بے شک اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے حیرت سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا طویل سفر، راستے کی مشقت و دشواری، پھر غلاف کعبہ سے لپٹ کر گڑ گڑا کر دعا، پھر بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، کیا وجہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، تو حرام کھانے پینے والا سر کے بل بھی آ جائے تو اللہ اس کی دعا نہیں قبول فرماتا ہے۔ حرام کمانے والا، سوچو حرام کمانے والا جو سود کا دھندا کر رہا ہے، جو چوری کا مال بیچ رہا ہے، حرام کسی سورس، کوئی بھی سورس آف انکم ہو لیکن حرام کا، تو حرام کے ذریعے 4 پیسے کما رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، عبادت قبول نہیں کرتا۔ جنہیں سراتر حرام قرار دے دیا گیا، جب وہ کھاؤ گے پیو گے تو اللہ دعا قبول کرے گا، اللہ عبادت قبول کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، پھر تم غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کر لو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ دوستی یاری کے چکر میں اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے، ترقی یافتہ دکھانے کے لیے شراب پیتے، نشہ کرتے۔ میں نے مسلمانوں کے محلے میں مسلمان کی شادی کے موقع پر نوجوانوں کو شراب پیتا ہوا دیکھا ہے۔ بلکہ ایک تلخ بات کہوں، سید صاحب بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جانتے ہو آپ، میں نے بامبے کی سرزمین پر دیکھا جب کسی اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر مختلف علاقوں سے سندل نکلتا ہے، تو سندل میں سب سے آگے آگے چلنے والے لوگ کوئی نہ کوئی نشہ کر کے نکلے ہوتے ہیں۔ اس سندل میں مجھے کوئی مفتی صاحب نظر نہیں آتے، اس سندل میں مجھے مسجد کے امام صاحب نظر نہیں آتے، اس سندل میں مجھے گلی محلے کے لکھے نظر آتے۔ سر پر پٹی باندھ کر کوئی وائٹنر سونگ کر نکلا ہے، کوئی بٹن کھا کر نکلا ہے، کوئی ایم ڈی کوریکس لے کر نکلا اللہ کے ولی کو عرس منانے کے لیے۔ آپ سوچیں اللہ قبول فرمائے گا تیری چادر کو، اللہ قبول فرمائے گا تیری دعاؤں کو، تیری حاضری کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کہیں انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کریں اور یہ سوچ کر کریں شراب پینا امام حسین کے دشمن کا کام ہے اور شراب سے نفرت کرنا غلام امام حسین کا کام ہے۔ یزید سے دشمنی کس بات کی تھی؟ شراب پیتا تھا اس لیے تو امام نے دشمنی کی نا، شراب پیتا تھا اور کوئی جھگڑا تو تھا نہیں، شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، ناچ گانے کا شوقین تھا۔ اہل بیت سے محبت کے دعوے کرنے والوں، کسی سید کے ہاتھ پیر کو چوم لینا یہی اہل بیت کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے واقعی پیار ہے تو ان کے باپ دادا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ہر صبح اٹھ کر داڑھی بھی منڈاؤ اور کہو کہ حسینی بھی ہیں، غوث اعظم کے عاشق ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف ماہ رجب کی 6 تاریخ نہیں، ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر شریف جا کر چادر بھی چڑھاتا رہا لیکن شراب بھی پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو اس کا چادر چڑھانا قیامت میں کام نہیں آئے گا، حرام کھانا پینا اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں روزانہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں کھجوریں بھگا دیتی تھی اور صبح نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھاتے تھے اور پانی کو پیتے تھے۔ لیکن کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب میں وہ پیالہ پیش کرتی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ غور سے اس کو پانی کو دیکھتے تھے۔
میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے اچھے سے صاف کیا ہوتا ہے، پانی بھی صاف ہوتا ہے، اتنا کیا دیکھتے ہیں؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرماتے عائشہ رات بھر کھجوریں پانی میں بھگانے کی وجہ سے اگر پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے تو اب یہ پانی شراب کے قریب ہے، اب اس کا پینا جائز نہیں۔ میں یہی چیک کرتا ہوں کہ اس میں جھاگ تو پیدا نہیں ہو گئی۔ آپ سوچیں رات بھر کھجوریں پانی میں بھگا دی جائیں تو سید المعصومین بھی پینے سے پہلے چیک کریں اس میں جھاگ تو نہیں۔ اور آج کھجوروں کو یا دیگر چیزوں کو جن سے شراب بنائی جاتی ہے رات بھر بھگا کر شراب نہیں بناتے، سڑا گلا کر شراب بناتے، پانی ملا کر نہیں، طرح طرح کے کیمیکل ملا کر شراب بناتے، اور پھر بھی ہم پی رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یزید آج زندہ ہوتا نا تو موجودہ دور کے چرسیوں گنجیڑیوں کو دیکھ کر امام حسین سے سوال کرتا، اے حسین میں تو صرف شراب پیتا تھا اور میرا شراب پینا بھی آپ سے برداشت نہ ہوا، یہ تو آپ کے چاہنے والے بنتے ہیں، میں شراب پیتا تھا آپ میرے مقابلے میں آ گئے، یہ تو آپ کے نام کا شربت جس منہ سے پیتے ہیں اسی منہ سے چرس بھی پیتے ہیں، اسی منہ سے افیم بھی کھاتے ہیں، اسی منہ سے چلم بھی لیتے ہیں، اسی منہ سے گانجا بھی پیتے ہیں، میں شراب پیتا تھا آپ کو برداشت نہ ہوا، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا پی جاتے ہیں، یہ تو آپ کے عاشق بنتے ہیں۔ یہ ایسے میں امام حسین ہم گناہگاروں کی وجہ سے یزید جواب دیتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف چھاتیاں پیٹ کے یا حسین کے نعرے لگا لینا حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف امام حسین کے نام پر 100-200 چندہ دے دینا صرف یہی حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حسینی ہو تو یزید سے نفرت کرو، یزید کی سیرت سے نفرت کرو، یزیدیت سے نفرت کرو، یزید جن جن چیزوں سے محبت کرتا تھا ہر اس چیز سے نفرت کرو۔ اگر حسین سے پیار ہے تو یزید کے نقش قدم پر مت چلو، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اب آخری بات درس کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں نا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں شراب اپنے نام کی وجہ سے حرام نہیں ہے بلکہ شراب اپنے اثر کی وجہ سے حرام ہے، جو صفت اس میں ہے اس کی وجہ سے حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے شراب نہیں ہے یہ تو بیئر ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، یہ شراب نہیں ہے، تو کیا بتائیے اس کا پی لینا نام بدلنے سے جائز ہو جائے گا؟ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ شراب کو نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ یہ برانڈی ہے جو سے بنی ہوتی ہے، یہ وسکی ہے، یہ بیئر ہے، اس کو پیو بخار دور ہو جائے گا، یہ فلاں چیز ہے اس کو پیو 6 پیک آ جائے گا، یہ پیو تو انرجی پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، یہ انرجی ڈرنک ہے، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز۔ نبی نے فرمایا 1450 سال پہلے نام بدل بدل کر شراب کو پیا جائے گا۔ اب بتائیے کیا نام بدل دینے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ اور ایک اور اصول سمجھ لیں، شریعت کا اصول، شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا نا تو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں حرام۔ اگر کہہ دیا گیا شراب پینا حرام تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینا حرام ہے پلانا جائز ہو جائے گا معاذ اللہ، پینا حرام ہے بیچنا جائز ہو جائے گا معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، پینا بھی، پلانا بھی، خریدنا بھی، بیچنا بھی، اس کی پیکنگ کرنا، اس کے لئے بوتل بنانا، اس کے لئے گاڑیاں پرووائڈ کرنا، اس کو یہاں سے وہاں لے جا کر پہنچانا، یعنی اس سے ریلیٹڈ جتنی کمائی، کہا گیا شراب حرام ہے اور اس کی کمائی مردار خنزیر کی طرح، اس کی کمائی بھی حرام و ناجائز ناپاک۔ تو پوری طرح سے ان ساری چیزوں سے بچیں گے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی کہے عادت پڑ چکی اب نہیں چھوٹتا۔ میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی، میں نے 22-24 سال کے کڑیل جوان کو رمضان شریف میں شراب پیتا ہوا دیکھا۔ اللہ اس قوم کو عزت دے گا جو ماہ رمضان میں شراب پیے؟ سوچو
پھر برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پریشانی دور نہیں ہو، یہ رونا رو رہے ہو۔ ماہ رمضان میں شراب پیو گے اللہ تمہیں عزت اور کامیابی دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہتے ہیں عادت پڑ چکی ہے، کیا کرے نہیں چھوٹتی۔ میں کہتا ہوں اپنے ماضی کو اٹھا کر دیکھو، جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا ان میں اکثر ایسے لوگ تھے جن کی گھٹی میں شراب ملا ہوا، جن کی گھٹی میں شراب ملی ہوئی تھی، جن کے باپ دادا پردادا صدیوں سے پیتے چلے آئے تھے۔ بلکہ عرب کا دستور یہ تھا جس دسترخوان پر شراب نہ ہو اس دعوت کو لوگ اچھا نہیں جانتے تھے، اس میزبان پر لوگ لام تان کرتے تھے۔ دسترخوان کی زینت شراب ہوا کرتی تھی، ہر لقمے کو شراب کے ذریعے حلق کے نیچے اتارتے تھے وہ۔ لیکن جب میرے آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور شراب کی ممانعت آ گئی، میرے نبی نے فرمایا شراب حرام ہے، تو تاریخ اٹھا کر دیکھو پتہ چلے گا وہ لوگ جو صدیوں سے شراب پیتے آئے تھے، جن کے باپ دادا پردادا سارے شرابی تھے، جن کی گھٹی میں شراب ملی ہوئی تھی اور جن کے گھر میں شراب کے بڑے بڑے کنٹینر موجود تھے، جب نبی نے فرمایا اب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تو ان لوگوں نے صرف شرابی ہونے سے توبہ نہیں کی بلکہ شراب کو چھوڑ دیا، شراب کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا، اور جن برتنوں میں صدیوں سے شراب پیتے آئے تھے، شراب اسٹورز کرتے آئے تھے، شراب سرو کرتے آئے تھے، ان سارے برتنوں کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ پوچھنے والوں نے کہا برتن کو پاک کر لو، شریعت کے اعتبار سے صاف کر کے رکھ لو، اب شراب مت پینا، برتن استعمال کرو۔ تو جانتے ہو کہتے ہیں کہ جن برتنوں میں ہم شراب پیتے چلے آئے، اب اگر وہ برتن گھر میں موجود رہیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ دن بھی جائیں گے، کبھی نہ کبھی شراب کی یاد آ جائے گی۔ اسی لیے جب شراب گئی ہے تو شراب بھی توڑیں گے، شراب بھی چھوڑیں گے، اور شراب کے برتنوں کو بھی گھر سے نکال کر پھینک دیں گے۔ آپ کتنے دن سے پی رہے ہو؟ آپ کب سے نشہ کر رہے ہو؟ ارے بچہ 2 سال ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد شریعت نے منع کیا تو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ بچہ ماں کا دودھ بھی 2 سال کے بعد چھوڑ دیتا ہے نا۔ آپ بھی تو کبھی نہ کبھی وقت آنے پر اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی دوست چھوڑ دیتے ہیں، 10 سال جس اسکول میں پڑھے اسکول سے پڑھنے کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں، 5-6 سال جس کالج میں پڑھے کالج چھوڑ دیتے ہیں، 12 سال جس دفتر میں نوکری کی اگر کہیں اور جاب مل جائے تو نوکری چھوڑ دیتے ہیں، کمپنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے جب یہ ساری چیزیں جو کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہو چھوڑ سکتے ہو تو کیا اللہ رسول کی رضا کے لیے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یا تو چھوڑ دو یا تو آخرت کی تباہی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا اگر بیٹا شرابی ہو تو شرابی بیٹے کو شراب پیتا دیکھ کر باپ سگریٹ پینا شروع نہیں کرتا، بلکہ شرابی باپ کو شراب پیتا دیکھ کر بیٹا گٹ کھانا شروع کرتا ہے۔ اور جو باپ خود شرابی ہو کس منہ سے اپنے بیٹے کو گٹکا کھانے سے روکے گا؟ کس منہ سے اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے سے روکے گا؟ اگر باپ شرابی ہو اور بیٹے کو منع دے کہ بیٹا یہ چیز مت کرو، بیٹا اس کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا ابا میں تو زردہ گٹکا کھا رہا ہوں، آپ کیا کھاتے پیتے ہو؟ کیا مجھے نہیں پتا ہے آپ جو کھاتے پیتے ہو صحت کے لیے اچھی چیز ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اس محفل پاک سے توبہ کر کے جائیں، امام علی مقام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کریں۔ اس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر شیطان کتنی بھی کوشش کرے لیکن پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائیں جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میں بدگمانی نہیں کرتا اور میں نہیں کہتا کہ یہاں کتنے نشہ کرنے والے موجود ہیں، اللہ بہتر جانتا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا اگر کسی ایک کو اس بھرے مجمع میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق مل گئی
تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا محفل میں کئی شراب پینے والے نشہ کرنے والے میرے دوست بھی آئے تھے لیکن محفل میں جا کر بھی وہ نہیں سدھرے اور تو نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی. وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا آنے والے سینکڑوں تھے لیکن آنے والوں میں امام حسین کی نظر مجھ پر پڑ گئی کہ مجھے تو نے توبہ کی توفیق عطا کر دی. اب میرے امام کی نظر کس پر پڑے گی میں نہیں جانتا. وہ کون خوش نصیب ہے اس کا فیصلہ میرا مولا فرمائے گا. وہ کون خوش نصیب ہے اس مجمع میں اس کا فیصلہ میرا مولا فرمائے گا. اور جس پر امام حسین کی نظر پڑ جائے سود کے قریب جائے گا, ایم ڈی کو اور کتا گولی کے قریب جائے گا. جس پر امام کی نظر پڑ جائے ارے جہنمی ہوگا تو جنتی بن جائے گا انشاءاللہ. شرابی ہوگا تو نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. ماں باپ کا باغی ہوگا تو وفادار بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں بیان مکمل ہو گیا.